مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو عرض کریں گے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سارے جانور حلال ہیں جن کا کھانا جائز ہے، لیکن ہر وہ جانور کہ جس کا ذبح کرنا اور کھانا جائز ہو، ضروری نہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو۔ قربانی کے جانور مخصوص ہیں اور قربانی انہی جانوروں کی ہوگی جن کا قربانی کرنا سنت شریعت سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور صحابہ کرام کی ذات سے اور فقہاء کرام کی تصریحات سے جن کی اجازت ہو۔ تو سب سے پہلے تو قربانی کے جانور میں محبوب ترین جانور اور پسندیدہ جانور وہ مینڈا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارادہ فرمایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کی جگہ ایک بڑا جانور عظیم جانور بھیج دیا، تو وہ مینڈا تھا۔ تو بہترین افضل اعلیٰ تو یہ ہے کہ مینڈے کی قربانی۔ تو اگر مینڈا نہ ہو تو باقی جانور بھی ہیں کہ جن کا اس کے علاوہ بھی کرنا نبی اسلام سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا بھیڑ کی جنس سے مینڈا ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو یا دمبی ہو، ان کی قربانی جائز ہے۔ بکری کی جنس سے بکری ہو یا بکرا ہو، ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور گائے کی جنس سے گائے ہو یا بیل ہو، نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی بھینس ہو یا بھینس کا نر ہو، دونوں کی کٹے جس کو کہتے ہیں عرف عام میں کٹا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ایسے اونٹ اور اونٹنی نر ہو یا مادہ، ان کی قربانی جائز ہے۔ عام طور پر نر کی قربانی کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن جس طرح نر کی قربانی جائز ہے اس طرح مادے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے جانور مخصوص ہیں۔ بھیڑ کی جنس، بکری، گائے، اونٹ اور بھینس، اس کا نر اور مادہ ان دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام 2 سینگوں والے مینڈوں کی قربانی، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کے علاوہ اس کے علاوہ بھی قربانی فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے گائے کی قربانی کی، اور ایسے ہی فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق بھینس کی اور کٹے کی قربانی بھی بالکل ایسے ہی درست ہے جس طریقے سے گائے کی قربانی درست ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، اگر طبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر گائے کی اور بیل کی قربانی سے بھینس کی قربانی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کے گوشت سے بچو۔ لیکن اس کے مقابلے میں سائنسی تحقیق کے مطابق کٹے کی قربانی، جوان کٹے کی قربانی یا جوان کٹے کا گوشت اور جوان بھینس کا گوشت وہ صحت کے لیے مفید ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے عام دنوں میں بھینس کا گوشت حلال ہے، ایسے ہی اس کی قربانی بھی حلال ہے۔ جس طرح عام دنوں میں بھینس کا دودھ حلال ہے، اس کی قربانی بھی حلال ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور متعین ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ، ان 5 جانوروں کا نر اور مادہ ان کی قربانی درست ہے۔ باقی ان کی عمروں میں فرق ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ان جانوروں میں سے کس کی کتنی عمر ہو تو وہ قربانی کے قابل ہوگا۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔